پاکستان کی سیاست میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف اقتدار کا حصہ نہیں بنتی بلکہ ایک نظریہ، ایک آواز اور ایک شناخت بن جاتی ہیں۔ کارپوریٹ دنیا کی ایک کامیاب خاتون، میڈیا کی ایک مضبوط آواز اور سیاست کا ایک متحرک چہرہ۔ یہ ہے کہانی عندلیب عباس کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کی طاقتور شخصیات کی اصل کہانی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم لاتے ہیں سچ، تحقیق اور مکمل کہانی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ عندلیب عباس کی پیدائش لاہور میں ہوئی، ایک ایسا شہر جو پاکستان کا ثقافتی اور تعلیمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور باشعور گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں تعلیم اور خود مختاری کو ہمیشہ ترجیح دی گئی۔ بچپن سے ہی ان کی شخصیت میں اعتماد، قیادت اور اظہار رائے کی جھلک نظر آتی تھی، اور یہی خصوصیات آگے چل کر ان کی پہچان بنی۔ عندلیب عباس نے اپنی ابتدائی تعلیم کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے حاصل کی، جو لاہور کے معروف تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کنیڈ کالج سے گریجویشن کی تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے اپنی علمی اور سماجی صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ لیکن ان کا سفر یہیں نہیں رکا۔ انہوں نے پاکستان کے ممتاز ادارے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے MBA کیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی شخصیت نے ایک پروفیشنل لیڈر کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی۔ سیاست سے پہلے عندلیب عباس نے کارپوریٹ دنیا میں اپنا نام بنایا۔ وہ فرینکلن کوی پاکستان کی CEO بنی، ایک ایسا ادارہ جو لیڈرشپ ٹریننگ اور کارپوریٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے عالمی شہرت رکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی بڑی بڑی کمپنیوں اور اداروں اور لیڈرز کو ٹرین کیا، اور ان کی کوچنگ سے کئی لوگ کامیاب لیڈرز بنے۔ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی رہیں۔ عالمی اداروں جیسے ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ بھی کام کیا۔ یہ وہ دور تھا جب انہوں نے خود کو ایک مضبوط، خود مختار اور با اثر خاتون کے طور پر منوایا۔ عندلیب عباس کی ذاتی زندگی بھی خاصی دلچسپ ہے۔ ان کے شوہر ناصر عباس ایک سابق کرکٹر ہیں، جبکہ ان کی بیٹی زینب عباس پاکستان کی ایک معروف سپورٹس پریزنٹر اور اینکر بھی ہیں۔ یہ خاندان نہ صرف کھیل بلکہ میڈیا اور سیاست میں بھی اپنی پہچان آپ رکھتا ہے۔ عندلیب عباس نے سیاست میں قدم رکھا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ یہ وہ وقت تھا جب PTI ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت تھی، اور عندلیب عباس جلد ہی پارٹی کی نمایاں خواتین رہنماؤں میں شامل ہو گئیں۔ وہ پارٹی کی کور کمیٹی کا حصہ رہیں، میڈیا پر پارٹی کا موقف بھرپور انداز میں پیش کیا، ایک جارحانہ اور پر اعتماد ترجمان کے طور پر پہچانی گئیں۔ سال 2018 کے عام انتخابات کے بعد عندلیب عباس کو خواتین کی مخصوص نشست پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب کیا گیا۔ یہ ان کے سیاسی کریئر کا ایک اہم موڑ تھا۔ اسی دوران وزیر اعظم عمران خان نے انہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ امور مقرر کر دیا۔ انہوں نے بین الاقوامی اور قومی معاملات پر پاکستان کا موقف پیش کیا اور حکومتی ٹیم کا اہم حصہ رہی ہیں۔ سیاست کا میدان کبھی آسان نہیں ہوتا، اور عندلیب عباس کو بھی کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ میڈیا میں تنقید، سیاسی اختلافات اور پارٹی کے اندرونی معاملات، یہ سب ان کے سفر کا حصہ رہے، لیکن وہ ہمیشہ ایک مضبوط اور واضح موقف کے ساتھ سامنے آئیں۔ سال 2023 پاکستان کی سیاست کا ایک ہنگامہ خیز سال۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوئے، جن میں کئی مقامات پر سرکاری اور حساس تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ملک کی سیاسی فضا مکمل طور پر بدل گئی، اور اسی دوران عندلیب عباس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی۔ 9 مئی کے بعد بڑھتا ہوا سیاسی دباؤ، پارٹی پالیسیوں سے اختلاف، ملک کے حالات اور ذاتی سیاسی حکمت عملی، یہ فیصلہ ان کے کریئر کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ PTI چھوڑنے کے بعد انہوں نے شمولیت اختیار کی استحکام پاکستان پارٹی میں۔ تاہم حالیہ عرصے میں وہ نہ تو بہت زیادہ متحرک نظر آتی ہیں، اور نہ ہی میڈیا اور ٹاک شوز میں ان کی پہلے جیسی موجودگی دکھائی دیتی ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ اس وقت لو پروفائل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عوامی سطح پر ان کی سرگرمیاں محدود ہو چکی ہیں۔ وہ کسی نمایاں سیاسی یا میڈیا کردار میں باقاعدگی سے نظر نہیں آ رہی۔ سیاسی حلقوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ وہ اپنی آئندہ حکمت عملی پر غور کر رہی ہیں یا وقتی طور پر فعال سیاست سے فاصلے پر ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی واضح اور باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ عندلیب عباس کی کہانی صرف عروج کی نہیں بلکہ تبدیلی، فیصلوں اور خاموش وقفوں کی بھی کہانی ہے، کیونکہ سیاست میں کبھی کبھی خاموشی بھی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اور شاید یہ خاموشی کسی نئے آغاز سے پہلے کا مرحلہ ہو۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا عندلیب عباس کی پاکستانی سیاست میں ایک مؤثر آواز ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔